بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ آج کے اس درس حدیث میں ہم جس حدیث کا مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں اور جس حدیث کو ہم پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں، اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے عمل کا تذکرہ کیا، لیکن اس مختصر سے عمل پر جو ثمرہ ہے، جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، وہ نہایت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ اور وہ بدلہ ہے دخول جنت، وہ ثمرہ ہے دخول جنت، یعنی جنت میں انٹری۔ اگر کوئی انسان اس عمل کو جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے اسے اپنے زندگی میں لے آتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے، اسے اپنی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يسأل اللہ له الوسیلہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ متن حدیث یہ ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان آذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور یہ جو جواب ہے اخلاص کے ساتھ ہو، اور یہ اس کا جواب جب اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، تو حضور فرماتے ہیں اس عمل پر جو اس کو ثواب ملے گا، جو اس کو بدلہ ملے گا، وہ یہ ہے دخل الجنہ۔ اور آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا اضافہ کیا من قلبہ، یعنی اپنے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ اس عمل کو جو انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اس کا جو ثمرہ اسے ملے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی نے اپنی کتاب شرح نووی میں قاضی عیاض مالکی کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْآذَانَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِعَقِيدَةِ الْإِيمَانِ، یہ جان لیجئے کہ آذان کے جو کلمات ہیں وہ عقیدہ ایمان کے جامع ہیں، یعنی اس میں ایمان ہے، اس میں اسلام ہے، اس میں یقین ہے۔ جو آذان کے کلمات ہیں اس میں عقیدہ ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ کیسے؟ فَأَوَّلُهُ إِثْبَاتُ الذَّاتِ وَمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْكَمَالِ وَالتَّنزِيهُ عَنْ أَضْدَادِهَا۔ جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، وہ مان رہا ہے کہ اللہ ان تمام صفات سے متصف ہے، ان تمام کمالات سے متصف ہے جو اللہ کے شایع نشان ہیں، اور اللہ ان تمام اوصاف سے مبرہ ہے، منزہ ہے جو اللہ کے شایع نشان نہیں، یعنی اللہ کی ذات میں تمام کمال کی صفت اور تمام صفت کا کمال موجود ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے ثم صرح باثبات الوحدانیت ونفی ضدها من الشرکۃ المستحیلۃ فی حقہ سبحانہ وتعالی، جب انسان کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو گویا وہ اقرار کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا، وہ اقرار کر رہا ہے اللہ کی ربوبیت کا، وہ اقرار کر رہا ہے اللہ کی الوہیت کا، اور وہ اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی افعال میں کوئی شریک ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا امام مالکی نے، فرمایا ثم صرح باثبات الوحدانیت ونفی ضدها من الشرکۃ المستحیلۃ فی حقہ سبحانہ وتعالی۔ ابھی فرماتے ہیں هذه عمدۃ الایمان والتوحید، اور یہی عمدۃ الایمان ہے، یہی ایمان کا اصل ہے، یہی ایمان کی جڑ ہے کہ انسان مانے، یقین رکھے کہ اللہ تمام اعلیٰ صفات سے، تمام افضل صفات سے
اللہ متصف ہے اور ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے جو اللہ کے شایع نشان نہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب انسان کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گویا صرح باثبات النبوۃ والشہادۃ بالرسالۃ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم وہی قاعدۃ عظیمۃ بعد الشہادہ بالوحدانیہ۔ تو یہی مقصود ہے ایمان کا کہ پہلے اللہ پر ایمان لایا جائے، پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کے بعد اللہ کے جانب سے بھیجے ہوئے آخری نبی، آخری رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان کی نبوت کا اقرار کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں جب انسان کہتا ہے حی علی الصلاۃ ثم دعا الی ما دعاہم الیہ من العبادات، پھر وہ عبادات میں سے، اسلام میں جو عبادات ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت کی طرف، ایک اہم رکن اسلام کی طرف اس نے دعوت دی، اور وہ نماز ہے۔ ظاہر سے بات ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اور پھر فدعاہم الی الصلاۃ وعقبها بعد اثبات النبوہ، اثبات نبوت کے بعد دعوت دی، کیوں؟ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ لأن معرفت وجوبها من جہت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا من جہت العقل، کیونکہ نماز کی وجوبیت کی معرفت حضور کی وجہ سے ہے، عقل کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے اسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد رکھا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، حضور کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے، پھر نماز کا اقرار کر رہا ہے، پھر مدعا الی الفلاح وهو الفوز والبقاء فی النعیم المقیم، کہ جب انسان کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس فلاح سے مراد آخرت میں بھلائی ہے، آخرت میں کامیابی ہے، جنت کی کامیابی ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف کہ الفلاح سے مراد وہ تمام امور آخرت ہیں جو آخرت میں ہونے والے ہیں، چاہے وہ بعث ہو، چاہے وہ جزا ہو، چاہے وہ سزا ہو، چاہے وہ جنت کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہنم کا معاملہ ہو، اور پھر آخر میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس پیاری حدیث پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب کے صدقے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔